دین نے احادیث کے اخذ کرنے میں جو جو صعوبتیں اٹھائی ہیں، اللہ اکبر، اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے عزیزان کرام. اور اس میں اتنا محتاط تھے کہ اس کی وجہ سے اسماء الرجال کا ایک علم وضع ہوا کہ جو حدیث کے 5 اگر راوی ہیں، ایک ایک کی جانچ پڑتال کیجئے. یہ 5 کون ہیں؟ یہ بکر ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، اس کے باپ کون، والدین کیا، بیک گراؤنڈ کیا ہے، کسی سے قرضہ لے کر بھاگ تو نہیں گیا، کہیں جھوٹ تو نہیں بولا، کسی پر ظلم تو نہیں کیا، کبھی کوئی شرعی تعدیب تو اس پر نہیں لگی. ایک ایک آدمی کی جانچ پڑتال کی جاتی. امام بخاری کی تاریخ دیکھ، فرماتے ہیں میں نے اپنی تاریخ میں جو ہزاروں کے نام لکھے، ایک ایک آدمی کے حال سے میں واقف ہوں. میں نے تو زخامت سے بچنے کے لیے بڑے کم احوال لکھے. یہ اسماء الرجال ایک علم وضع ہوا، ہر ایک آدمی کی جانچ پڑتال عزیزان گرامی کی جاتی. ایک حدیث لینے کے لیے پہنچے، جس سے حدیث لینی، وہ ایک تھیلا پکڑے اپنے گھوڑے کو بلا رہے تھے، آ آ آ. گھوڑا آ گیا. جب اس نے تھیلے میں منہ ڈالا تو انہوں نے فوراً تھیلا گھوڑے کے منہ میں پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد اس کو باندھ دیا. جو حدیث لینے آیا اس نے کہا اوہ، اس نے تو گھوڑے کو دھوکہ دیا، دھوکہ دے کر کے پکڑا کہ اس کے تھیلی میں چارہ، اور بلا کر کے انہوں نے اس سے حدیث نہیں لی. فرما جو جانور کو دھوکہ دیتا وہ آدمی کو بھی دھوکہ دے سکتا. اتنا محتاط انداز اختیار کیا محدثین نے، اور ہم نے چوکڑی لگا دی. حدیث کوئی چیز نہیں، قرأت گفتگو طویل نہ ہو جا. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص فرماتے ہیں جو بات حضور کی زبان سے نکلتی میں اسے لکھ لیا کرتا. قریش کے کچھ لوگ میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا یا عبداللہ تم اپنے نبی کی ہر بات لکھ لیتے ہو. کبھی وہ غصے میں بھی ہوتے ہو، کبھی شفقت اور پیار محبت کے عالم، تم تو لکھ لیتے ہو یہ حدیث ہے. کیا مطلب تھا ان کا؟ مقصد یہ تھا بتقاضۂ بشریت، حضور غصے میں ہو کوئی بات ایسی کہہ دیں جو خلاف واقع، اور تم تو لکھ دو گے کہ یہ حدیث. حضرت عبداللہ نے لکھنا موقوف کر دیا. اس کے بعد حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی یاد کے لیے حدیثیں لکھ لیا کرتا. قریش کے کچھ لوگ آئے اور مجھ سے کہا کہ تم تو ہر بات لکھ لیتے ہو. حضور کبھی غصے میں بھی ہوتے، کبھی شفقت و مہربانی کے عالم میں. تو کیا مطلب تھا غصے میں ہوں تو کچھ ایسی بات کہہ دے جو خلاف واقعہ، اور تم ہر بات لکھ لیتے. میں نے لکھنا موقوف کر دیا. اب ارشاد فرمائے میں کیا کروں؟ حضور نے ارشاد فرمایا، سنیے، فرمایا یا عبداللہ، اپنے دھن کی طرف، ابھی کہتے ہیں اشارہ کیا اپنے زبان کی طرف، یا عبداللہ جو بات یہاں سے نکلے تو اسے لکھ لیا کر. اکتب، جو نکلے لکھ لے. قسم خدا کی مجھ پر کیفیت کچھ بھی ہو مگر میری زبان سے سوا حق کے کچھ نہیں نکلتا. یہ معیار دیکھا آپ نے؟ ہاں، مجھ پر کیفیت کچھ بھی ہو مگر میری زبان سے وہ حق کے کچھ نہیں نکلتا. اس لیے علماء اہل سنت نے لکھا نہ حضور کے قول میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے اور نہ حضور کے فعل میں کوئی غلطی ہو سکتی. وجہ کیا ہے؟ قول رسول کو رب کریم اپنا قول قرار دے رہا، اور حضور کے فعل میں اگر کوئی غلطی ہوتی، قرآن کی آیت سنیے، پھر یہ نہیں ہوتا. ارشاد باری تعالیٰ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تم اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو، اللہ کے عزیز اور اللہ کے پسندیدہ، اللہ کے برگزیدہ بندہ بننا چاہتے ہو، حبیب کہہ دو فاتبعونی، وہ میری اتباع کرے، حضور کی اتباع کرے. جب حضور کی اتباع کرے یحببکم اللہ، اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اگر حضور کے فعل میں کوئی غلطی ہوتی تو ان کی اطاعت واجب نہیں ہوتی. پھر معلوم ہوا نہ فعل میں غلطی ہے نہ قول میں کوئی غلطی ہے. کم سے حدیث سے آپ نے سمجھ لیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے مجھ پر کیفیت کچھ بھی ہو مگر میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا. تو جو بھی حضور ارشاد فرمائے سمجھ لیجیے پتھر کی لکیر ہے. اب میں آپ کے سامنے صرف 2 حدیث، 2 واقعے آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے اندازہ لگائی. صحابہ کرام علیہم رضوان حضور علیہ السلام کی بات سن کر بڑے حیران ہوتے، لیکن جب وہ واقعہ رونما ہوتا یہ تو وہ بات ہے جو حضور نے فلاں وقت ہمیں ارشاد فرمائی. کتاب الفتن مشکا شریف آخری میں ہے. وہ ملاحظہ فرمائیے، ایک مرتبہ منافقین نے حضور کے علم پر تان کیا. کیا تان کیا؟ کہنے لگے دیکھو ہم تو حضور کے پاس بیٹھتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، خوب ہنستے بولتے بھی، اور حضور ہمیں پہچانتے ہی نہیں. کیا مطلب ہوا کہ ہمیں جانتے ہی نہیں وہ؟ صحابہ کرام نے یہ بات حضور تک پہنچا دی. ایک مرتبہ مجمع تھا، حضور منبر پر کھڑے، فرما کیا بات، تم لوگ میرے معاملے میں ایسی بک بک کرتے ہو؟ کھڑے ہو گئے. فرما پوچھو جو تمہاری طبیعت چاہے پوچھو. پوچھ رہے تھے لوگ، جواب دے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں حضور نے قیامت تک کے واقعات بیان کر دیے.
ہم میں وہ عالم زیادہ جس نے زیادہ یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا، مگر ہم بھول گئے کوئی بات اگر رونما ہوتی ہم فوراً ہمارا ذہن جاتا کہ یہ تو وہی بات ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے فلاں وقت ہمیں ارشاد فرمائی تھی، تو ہمیں فوراً یاد آ جاتا۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا، وہ باہر نکالنے پر انہوں نے مسجد بنائی تھی، مسجد درار، مسجد درار کفرم و تفریقم بین المؤمنین، یہ مسجد بنائی اور حضور نے فرمایا کہ لگا دو اس کو آگ، جلا، کفر اور نفاق کی تفریق کر رہے اس کو آگ لگوا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ غرض یہ کہ جو بات نکل جائے، صحابہ کرام کہتے ہیں میں بعد میں یاد آتا کہ یہ بات تو حضور نے اتنے عرصے پہلے ہم سے بیان فرما دی تھی۔ اب اس پر میں جس پر صحابہ کرام بڑے تعجب کرتے اور بڑا عجیب واقعہ، میں 2 حدیثوں اور واقعہ بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک حدیث تو واقعہ یہ ہے کہ ابھی اسلام کا غلبہ نہیں ہوا، بڑی دلچسپ حدیث، چند انگلیوں پہ گننے کے لائق صحابہ تھے جو حضور پر ایمان لائے۔ ایک مرتبہ آپ بیت اللہ شریف حاضر ہوئے، اس وقت کنجی بردار کا نام تھا عثمان ابن طلحہ، عثمان ابن عفان نے، عثمان ابن طلحہ وہ کنجی بردار، ظاہر ہے چند آدمیوں نے ابھی اسلام قبول کیا تھا، اس سے فرمایا بیت اللہ شریف کی کنجی دو، اس نے منع کر دیا، لیکن منع کرنے کا انداز کچھ غیر مہذب تھا کہ میں نہیں دیتا آپ کو کنجی۔ فرمایا اچھا، فرمایا سنو ایک وقت آئے گا کہ میرا رب مجھے یہ کنجی عطا فرمائے گا اور میں جسے چاہوں گا عطا فرما دوں گا۔ سوچنے لگا بتائیے کہاں 10-20 آدمی مسلمان ہیں، کیا یہ مکہ پر قبضہ کر لیں؟ اتنا بڑا وہ ہوگا کہ ان کی بادشاہت ہو جائے اور یہ مجھ سے مسجد بیت اللہ شریف کی کنجی لے لیں؟ وہم و گمان میں یہ بات نہیں، حاشی خیال میں یہ بات نہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، آئی گئی بات ختم ہو گئی، حضور علیہ السلام مکہ شریف میں رہے، پھر اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے، ایک عرصہ ہوا، پھر اس عرصے کے بعد حضور علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر آپ بیت اللہ شریف تشریف لائے اور پھر مکہ فتح ہو گیا۔ ساری تفصیل آپ نے 12 سنی ہوگی۔ اور فتح مکہ فتح ہونے کے بعد کیا ہوا، سب کو جمع کیا، سوچ رہے تھے سب کو سزائے موت ملے گی، یہ سنیے اسلام فتح و نصرت حاصل کرنے کے بعد جانتے ہو میں تمہیں کیا سزا دوں گا؟ آج سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ فرمایا میں تمہیں وہ سزا دوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا۔ کیا کیا تھا؟ فرمایا جتنے میرے دشمن تھے سب کو معاف، عام معاف، مگر جو خدا کے دشمن ہیں، جو بک بک کرنے والے، توہین رسالت والے، وہ چند آدمی تھے جن کے متعلق فرمایا یہ اگر کعبے کی غلاف میں لپٹ بھی جائیں ان کو کھول کر کے ان کی گردنیں مارنا۔ بعد ایسے باغی کہ جن کے لیے یہ کہا، ورنہ عام معافی کا اعلان کر دیا۔ چلیے مکہ پر قبضہ ہو گیا، صحابہ کرام نے اطمینان کا سانس لیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف آئے، فرما بلاؤ عثمان ابن طلحہ کہاں؟ لیجیے صاحب، ڈھونڈ مچی عثمان ابن طلحہ، لایا گیا ڈھونڈ ڈھان کر کے، اب گردن جھکی ہوئی ہے، نہ جانے کیا حکم ملے، چابی تو دینی تو فاتح ہیں، لیکن سزا کیا ملے؟ گردن اڑا دی جائے، پھانسی دے دی جائے، کیا ہوگا؟ جب آئے وہ سخت نادم، گردن جھکی ہوئی، فرما عثمان ابن طلحہ نکالو بیت اللہ شریف کی کنجی۔ حضور نے کنجی ہاتھ میں لے لی تاکہ قول رسول کی تکمیل ہو جائے کہ میرا رب یہ کنجی مجھے عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد دیکھا کہ وہ سخت نادم، شرمندہ، فرما عثمان اٹھاؤ اپنا چہرہ اٹھا، فرما یہ لو کنجی اپنے پاس رکھو، اپنے پاس رکھو، جو تم سے لے گا وہ ظالم ہوگا۔ عزیزان گرام، میری تحقیق یہ ہے کہ آج تک اسی خاندان میں بیت اللہ شریف کی کنجیاں چلی آ رہی جنہیں حضور علیہ السلام نے دی۔ ان کے ایک 25-30 سال پہلے جو اس وقت کنجی بردار تھے وہ کراچی بھی آئے، میمن مسجد انہوں نے نماز جمعہ ادا کی، مگر ہمارے ایک مسلمان بھائی نے بڑی شفقت و مہربانی میں کہوں گا ان کے ساتھ کی۔ بعد میں بیچارے وہ جب ملنے گئے زارو قطار رو رہے تھے، وہ بہت ہی افسردہ تھے۔ ہوا یہ کہ میمن مسجد ایک اژدہام ہوتا، بہت لوگ ہوتے، ان کی کوئی خاندانی انگوٹھی تھی، کسی صاحب نے برکت کے لیے مسافہ کرنے میں کھسکا لی، سمجھے؟